تو سب سے پہلا کیا دیکھنا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ غمزدہ. ایک صاحب کے 3 بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کی بیوی لے کے بھاگ گئی. پرسوں ایک کیس آیا میرے پاس, یار عدالتوں کو اللہ ہدایت دے, اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا, اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اللہ پوچھے گا ہو کیا رہا ہے. میں بولتا ہوں نا, عدالتوں میں آدمیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, جو شوہر ہے نا بڑا ظلم ہو رہا ہے, خدا کی قسم بہت ظلم ہو رہا ہے. خواتین کے حقوق کی آواز اٹھانی چاہیے, اٹھانے والے ہیں, مردوں کے حقوق پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. اب ایک آدمی نے اس کی بیوی اس شخص کی نہ ماں کی کبھی خدمت کی نہ باپ کی, گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہنے, چائے تک نہیں پلاتی تھی, پانی تک نہیں, یہ برداشت کر رہا تھا کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے, وفا کرو یار, بس نہیں کر رہی. اور اسی میں 5 بچے پیدا ہو گئے 10 سال یا 12 سال میں, برداشت کرتا رہا اس کی بد اخلاقی. اب کیا ہوا ہے, وہ بد اخلاق عورت شیر ہو گئی اور اس کی ماں کو گالی دی اس نے. اس کو غصہ آیا کہ یار اب یہ کچھ ضرورت سے تم خدمت دھیلے کی نہیں کرتی, اب تم گالی دے رہی ہو ماں کو. اس نے لگا دیا ایک تھپڑ کا نشان تھا. خاتون نے فوراً وکیل کیا, FIR کٹوائی کہ شوہر نے مجھے مارا ہے. سارے محلے کی ہمدردیاں کس کے ساتھ, یار مارتا ہے تو ظالم آدمی ہے, بیوی کو مارتا ہے, جنگلی ہے, چنگیز خان کی اولاد ہے. یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے. اور کھولا کا کیس فائل کر دیا, عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, انجینئر علی مرزا بھی بیٹھا ہوا ہے, کھولا کی ڈگریاں. جب گاؤں میں جو نائی ہوتا ہے نا اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں, گاؤں والوں نے کبھی سرجن دیکھا نہیں ہوتا نا, ان بیچاروں نے تو ختنے کرنے والا تو دیکھا ہوتا ہے, تو اس کو وہ سرجن سمجھتے ہیں. تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا, وہ انجینئر صاحب کو مفتی اور بزرگ اور محقق سمجھتے ہیں, خود کیونکہ علم سے فارغ ہیں. تو انجینئر صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے سکتی ہے, اگرچہ ناجائز ہے لیکن عدالت کو بھی اختیار ہے جب چاہے اٹھا کر کے پکڑا دے. اور خلیل الرحمان صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا ہوا ہے. یہ تو بیچاروں کے علم کا لیول ہے, اور محقق ہیں, کہتے ہیں مقلد نہیں بنو, کسی کی تقلید نہیں. بھائی صاحب ابو حنیفہ کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے نا تو پھر پبلک تم جیسے لوگوں کی تقلید کرے گی. پبلک نے تقلید ہی کرنی ہے, محقق نہیں ہوتے. جو یا تو خود محقق ہو یا کسی محقق کی تقلید کرے گا, اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. تو اگر محققین سے ہم ان کو ہٹا دیں نا تو پھر آپ جیسے لوگوں کے لوگ تقلید کرنا شروع کر دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ضلوا واضلوا, بخاری کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جو اسکالرز پیدا ہوں گے نا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے, کیونکہ علماء کو اللہ اٹھانا شروع کرے گا. تو وہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ کورٹ نے پکڑا دیا خلا. اب جب کورٹ خلا پکڑاتی ہے تو خالی خلا نہیں پکڑاتی, وہ بچوں کی کسٹڈی کس پہ ڈالتی ہے, باپ پہ. بچے دیتی کس کو ہے, ماں کو. اب وہ بیچارے کی 50,000 آمدن اور اس پہ جو 5 بچوں کا خرچہ آیا ہے وہ بھی 48 یا 49,000. کتنا خرچہ آیا؟ اور اس کے علاوہ جو مار پیٹ کے اس نے کیس بنائے اور وہ عدالتوں میں پاگل ہو گیا بیچارہ نا. تو میرے پاس آیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ کیا اس عورت کا قتل کرنا جائز ہے. کہہ رہا میں, اور یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھنے آ چکے ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے, کہ میں عذاب میں آ گیا ہوں یار, میرے بچے بھی گئے, بیوی بھی گئی, جس کو میں نے 20 سال برداشت کیا, 15 سال برداشت کی. بچے باغی بھی بن رہے ہیں باپ کے, کیونکہ ماں ہر وقت ان کو باپ کے خلاف ورغلاتی ہے. ساری مائیں اور ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو فیور کر رہا ہوں, بہت سی عورتیں مظلوم ہوتی ہیں, لیکن عدالت ان کی سنتی ہے. مرد جب مظلوم ہو تو عدالت فیور کس کو کرتی ہے, عورت کو. بھر بھر کے چترول لگاتی ہے آدمی کے. نہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے, نہ ہماری اسمبلی میں کوئی اس پہ بات ہو رہی ہے, نہ اس پہ اسمبلی میں جو موجود علماء ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں مسائل کیا ہیں, واللہ عالم, پتہ ہی نہیں بہتوں کے ہو کیا رہا ہے. تو خیر وہ بندہ میرے پاس آیا کہ میں اس وکیل کو بھی گولی ماروں گا اور میں اس عورت کو بھی. کہہ رہے چونکہ میں پھر مار دیں مجھے کوئی بات نہیں ہے, میں جیل کی زندگی نہیں برداشت کروں گا, اور میں نہیں اس طرح میں نہیں خرچہ دے سکتا. تو میں نے تو اس کو خیر منع کیا, میں نے کہا یہ تو غلط ہو جائے گا. کئی لوگ آ چکے ہیں اس طرح, اور ہم تو منع ہی کریں گے, ظاہر ہے قتل کیوں ہم اجازت دیں گے. اور یہ کتنے واقعات کورٹ میں ہو چکے ہیں, کتنے واقعات. پیشی کے درمیان بیوی کو گولی مار دی کہ یار اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دی ہے. ایک آدمی امریکہ سے اس کا بزنس ختم ہو گیا بچوں کی خاطر,
وہ کہہ رہا ہے یار میں امریکہ چھوڑ کر آ گیا, بزنس ختم, برباد ہو گیا, اور بہت کچھ ہے اس میں. ابھی میں نے تو ایک فادر ڈے پر ایک وہ پوڈ کاسٹ تھی نا, 50 باپ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو کچھ ایسے ہیں ایسے واقعات بھی ہیں جس میں باپ نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے. تو یہ ہے دم ہلانے والے یورپ اور امریکہ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی اصول نہیں. اتنا ظلم ان کی عدالتوں میں آدمیوں پہ نہیں ہوتا جو یہ ان کی عورت کے حقوق میں ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. کیونکہ دیسی لبرل جو ہے نا, وہ کیسر راجہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیسی لبرل جو ہے یہ ان لبرل سے بہت آگے ہوتے ہیں. تو کئی کورٹ کے اندر کئی قتل ہو چکے ہیں. ایک تو منشی نہیں ہوتا جو کورٹ میں بیٹھتا ہے, جو جج کے ساتھ بیٹھا, اس نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ میرے سامنے ایک بندے نے جج کو گولی ماری ہے کہ میں تو مروں گا, تجھے بھی مار کے مروں گا. اللہ نہ کرے, یہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ آپ لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں, لیکن ان تمام واقعات کا ذمہ دار وہ لا ہے, وہ قانون ہے جو عورت کے حقوق کو تو فوکس کر رہا ہے. باپ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس میں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا چینج کرنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. شادی سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کر کہاں رہے ہو شادی. پڑھی لکھی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ جب انبن ہوئی نا تو وہ پڑھی لکھی تمہیں ایسا سبق پڑھائے گی اور ایسا لکھائے گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تو میں 2 اور 2 4 کی طرح اس کا قائل ہوں کہ گاؤں کی, دیہات کی گھریلو لڑکیوں سے شادی کیا کرو. پڑھی لکھی لڑکیوں کو ٹیچر بنا کے ان سے پڑھ لیا کرو. آپ ٹیوشن سینٹر کھول لو. آپ کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہے, علاج کراؤ. ہمیں بھی اگر پتا چلتا ہے وہ میل ڈاکٹر ہے, وہ فیمیل ڈاکٹر ہے, لیکن فیمیل اس میل سے زیادہ ماہر ہے, تو ہم فیمیل کے پاس چلے جاتے ہیں. ابے علاج کرانا ہے ہم نے, تو علاج اگر وہ میل کے پاس جا کے غلط ٹیکا لگا دے تو اس سے بہتر نہیں فیمیل کے پاس چلو. شریعت نے اجازت دی ہے, مجبوری میں جا سکتے ہو آپ. اپنے بچوں کو ہم نے بولا بھائی گھر میں گھریلو لڑکی آئے گی, پردے دار آئے گی, گھرداری والی لڑکی آئے گی. اور میرے پاس بہت سارے کیس, میں نہیں کہہ رہا ساری پڑھی لکھی ایسی ہوتی ہیں, بہت سی پڑھی لکھی نبھاتی ہیں, ان کے شوہر ظالم ہیں. باسوں کے تو شوہر ظلم ہے, یہ 2 طرفہ معاملہ ہے, 1 طرفہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی شوہر ظلم کر رہا ہو تو اس میں تو کورٹ کا راستہ عورت فیور کرے گی, لیکن عورت ظلم کر رہی ہے تو کورٹ مرد کا ساتھ نہیں دیتی. یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. باقی ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے, اور بہت سی پڑھی لکھی عورتیں گھریلو سے زیادہ اچھی ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن ہم تو اسباب کے مکلف ہیں میرے بھائی. اس لیے جب نکاح کرنے کا سوچو تو دینداری سب سے پہلے دیکھو. ایجوکیٹڈ بھی ہو اچھی بات ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ دین کو. کہ وہ جب جھگڑا ہوگا تو عدالت کو نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروائے گی. وہ کس سے فیصلہ کروائے گی؟ اتنا دین اس کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی شریعت کیا کہتی ہے مجھے اس بارے میں. اگر وہ شریعت کو اس نے ایک طرف رکھ دیا ہے, بھائی صاحب وہ تمہیں ڈپریشن دینے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ تمہیں نچوڑ لے گی, اس کے بعد ٹاٹا کر کے نکل لے گی. اب وہاں یہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو. تو پھر میں ایک صاحب تھے, وہ ڈیفینس کے ہیں, اب تو کسی کو کیا پتا کس کا قصہ ہو رہا ہے, غیبت نہیں ہوگی. وہ بہت ارب پتی آدمی ہے نا, شادی بھی انہوں نے بڑے اونچے خاندان میں کی, اس خاتون نے جو بیچارے کی بجا کے رکھی ہے. پھر تو وہ پاگل ہو گیا, تو علیحدگی کے بعد بچے لے گئی, اور اس میں بریگیڈیئر کرنل بھی ہو تو بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی کو آرمی کا بھی بہت بڑا آفیسر ہو, وہ بھی رول رہا ہوگا روڈ پہ, صحیح ہے نا. اتنا سخت کوٹ اس کو, اللہ یہ کہ وہ ڈنڈا ہی اس کے ہاتھ میں, وہ جج ہی اس کا بٹھایا ہوا ہو, تو وہ پھر ایک الگ بات ہے. جج ہی خریدا ہوا ہو, بہت کروڑوں روپے دے کے خرید لیا ہو, ایک الگ بات ہے. نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. کل بھی میرے پاس ایک کیس آیا, تو وہ کہنے لگے یار میری بیوی بچے لے کے چلی گئی ہے, یوں ہوگی ہے, مجھے بچے نہیں ملتے, میں یہاں کر. میں نے کہا نہیں ملیں گے, بھول جاؤ اس کو. کہہ رہے نہیں, اصل میں ایکچولی لا یہ کہتا ہے, وہ مجھے سمجھا رہے ہیں نا, ایکچولی لا یہ کہتا ہے کہ بچہ جب 8 سال کا ہو جائے نا, 7 سال کا ہو جائے لڑکا, تو وہ باپ کو ملے گا, اور جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی تو وہ باپ کو ملے گی, اس سے پہلے ماں کے پاس رہے گی. میں نے کہا تیرے باپ کو بھی نہیں ملے گا. کہہ رہے لا یہ نہیں کہتا. میں نے کہا لا کہے یا نہیں کہے ملے گا نہیں. خام خامے جا کے نا قانون کی کتابیں پڑھ کے, میں نے کہا اپنا ٹائم ضائع مت کر, کیونکہ وہ قانون کی کتابیں پڑھ کے مجھے ریفرنس بھیج, دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا بہت کچھ ہے, پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ عورت کا زانی ہونا بھی ثابت کر دو, فاحشہ ہونا بھی ثابت کر دو, آپ یہ ثابت کر دو یہ نائٹ کلب میں جا کے ناچتی ہے, آپ یہ ثابت کر دو میری بچیوں کو چرس پلا رہی ہے, پھر بھی نہیں ملیں گے. ہاں ڈنڈا آپ کا مضبوط ہو,
ارب پتی ہو, جج کو خرید لو, رشوت دے کے کچھ کر کے, پھر ایک الگ بات ہے, ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں, میں کہتا ہوں اب کیا کرنا ہے, مٹی پاؤ, دبا کرو, اب نہیں ملتے بچے. بڑے ہو کے غیرت ہوگی تو آ جائیں گے, بغیرت ہوں گے تو نہیں آئیں گے بس. تو میں نے کہا اب دوبارہ سے شادیاں شروع کر دیں. کہتے ہیں ایک تجربہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی شادی کے بغیر تو نہیں گزارا ہو سکتا, اب اولاد چلی گئی تو اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ دوبارہ سے اولاد پیدا کرو, ایک اور دفعہ ٹرائی مارو. کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا بھائی, فطرت کا تو کوئی متبادل ہے نہیں. تو ساری عورتیں تھوڑی خراب ہوتی ہیں, بہت سی گھر بسانے والی بھی ہوتی ہیں. یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سب کی بیویاں گھر ہی بسا کے ہی بیٹھی ہوئی ہیں نا, سب کی تھوڑی چلی گئی. ایک آدھ کوئی ہوگا جو بیچارہ رو رہا ہوگا, تو آ جائے اکیلے میں اس کے آنسو پوچھ دوں گا میں. تو نارمل تو اللہ کا شکر ہے ہماری خواتین میں میجورٹی میں گھر بسانے کا عنصر غالب ہے, وفا کرتی ہیں. شوہر بعض دفعہ زیادتیاں بھی کر دے تو برداشت کر لیتی ہیں. یہ مشرقی خواتین چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں, یونیورسٹی کے لیکچرار ہوں, ابھی خیر غالب ہے. لیکن اللہ کی قسم ہمارا میڈیا, ہماری یونیورسٹیاں اس خیر کو ختم کرنے پہ پورے وسائل اور زور لگا دیا انہوں نے کہ یہ خیر ختم ہو, ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹے, ہم گدے گھوڑوں کی طرح جو ہے نا زندگی گزاریں جیسے غیر مسلم گزار رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک پہ ہر دوسرا آپ دیکھو موٹیویشنل اسپیکر خواتین کو بغاوت پہ اکسا رہا ہوگا, ڈرامے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں, فلمیں بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا بالآخر جب یہ زیادہ ہوگا تو نقصان عورت کا ہی ہونا ہے. مرد بولیں گے جاؤ ہم نے کرنی نہیں شادی, گرل فرینڈ بناؤ, استعمال کرو, اور یہ ٹیشو پیپر کی طرح عورتیں یوز ہوں گی. تو ابھی خواتین میں بھی خیر غالب ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, توڑنے والی کم ہیں. لیکن میڈیا کی کوشش ہے اور عدالتوں کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو گھر بسا رہی ہیں نا, ان کو بولو کہ غلط کر رہی ہو, تو ان کے خلاف نہیں ہے, لیکن ان کو گھرداری بھی سکھاؤ, ان کو بتاؤ کہ ڈولی آئی ہے تو کھٹولی نکلے گی, سمجھ رہے ہو نا, جیسے پہلے سکھایا جاتا تھا. یہ شوہر ہے, یہ تمہارا بوائے فرینڈ بولو نہیں ہے, اور اس کو الگ سے سمجھا دو, ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ بیٹی ہے, اپنی بیٹی کو بتا دو بیٹی ہے, یہ ہم نے کوئی ماسی یا باندھی نہیں ہے, الگ سے سمجھا دو اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ظلم کرنے کے لیے, لیکن بیٹیوں کو یہی سمجھانا ہے بیٹا یہ مجازی خدا ہے تمہارا, یہ تمہاری ساس ہے, یہ ماں کی جگہ ہے, یہ تمہارا سسر ہے, یہ کیا ہے, یہ فادر ان لا ہے. انگریز نے بھی اب تک اس کو فادر مانا ہوا ہے, کمبخت نے اپنے فادر گیا مارکیٹ سے اس کے لیکن لا والا فادر ابھی بھی اس کا کیا ہے, بچا ہوا ہے. تو یہ فادر ان لا ہے, ان کی خدمت میں ثواب ملے گا تمہیں. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو بالکل ایسے, کیونکہ سسرال بھی ایسے نہیں ہوتے کہ بہت ہی نیک ہوتے ہیں, بعد وہ بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو سمجھاؤ اس کو یہی کہ بھائی ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, لیکن دل میں یہ رکھو کہ اگر زیادہ ظلم ہوا تو ہم نے اس کو پھر واپس لانا ہے, اس کو ظلم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دینا. تو اس طرح سے گھر بستا ہے میرے بھائی. ڈرامے فلم میں تو ایسا عورت کو آزاد کر رہے ہیں, او شٹ اپ, وہ فراز شٹ اپ. وہ ہمارے پڑوس میں ایک تھے بیچارے فراز صاحب, وہ جب بیگم کو ڈانٹتے تھے تو آگے سے وہ ہمارے کان تک آواز آتی تھی, او فراز شٹ اپ. ہم کہہ رہے تھے میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو میں گھبرا رہا تھا, میں نے کہا ہماری بیگم بھی وہ طارق شٹ اپ. میں نے کہا یار میری کیا عزت رہ جائے گی. تو بہرحال شوہر کا ادب ہوتا ہے, شوہر کا نام بہتر ہے نہ لیا جائے. بعض صحابیات سے بہت ثابت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سید کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی, آقا کہا کرتی تھی. تو اس لیے شوہر کے ادب کو, تمیز کو تھوڑا پروموٹ کرنا چاہیے, اور مرد کو چاہیے وہ حقوق ادا کرے, دائیں بائیں منہ نہ مارے, گھر والوں کو ٹائم دے. اس طرح سے گھر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈراموں فلموں نے اور یہ جو ٹک ٹاک پہ چیزیں آ رہی ہیں اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے یار, اور کورٹ عدالتوں نے تو بیڑے غرق کبھی کیا کر دیا ہے, غرقہ غرق کر دیا ہے.